نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. صدق اللہ مولانا العظیم. اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. محترم حضرات کرام، گزشتہ جمعۃ المبارک سے سلسلہ وار خطبات کا جو موضوع ہے، کیونکہ حج کے ایام آ رہے ہیں اور ہمارے ہاں حجاج کرام کو وہ معلومات میسر نہیں ہیں کہ جب وہ مکہ میں جاتے ہیں تو مکہ کا تعارف کیا ہے، مکہ کی تاریخی حیثیت کیا ہے، مکہ کا مقام کیا ہے. چیخ نہ ہوگے، باقی سب کچھ ٹھیک ہے. یہ چیزیں ہمارے ہاں اس لیے عام نہیں ہیں. آواز ذرا چیک کر لینا، اگر آپ کو صحیح نہ تو بتا دیں. ہمارے ہاں عام نہیں ہیں کہ لوگوں میں ان چیزوں کا ذوق اور مطالعہ نہیں. بیس کم کر دینا، ذرا آواز کلیئر ہونی چاہیے، الفاظ کی سمجھ آ جائے. شیخ صاحب الفاظ کی سمجھ آنے چاہیے تاکہ وہ بٹا جڑا بٹن ہے نا ان فل کرنے کی ضرورت نہیں. آپ کو معلوم ہے دنیا میں اللہ رب العزت نے دو قبلے بنوائے. قبلہ اول کا نام ہے بیت اللہ، قبلہ ثانی کا نام ہے مسجد اقصی. لوگ غلط معنی دے دیتے ہیں، مسجد اقصی کو قبلہ اول کہہ دیتے ہیں. قبلہ اول خانہ کعبہ مسجد اقصی سے 40 سال پہلے بنا. کتنے سال؟ 40. یہ پہلے بنا، اس کے بعد وہ بنا. یہ بھی ایک نبی نے بنایا، وہ بھی ایک نبی نے بنایا. اللہ. یہ قرآن مجید کی جو آیا مبارکہ ہے، وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا، اس کو غور سے سمجھنا ضروری ہے. آپ جمعہ یا خطاب یا تقریر نہ سمجھیں، یہ غور کرنا ہے کہ رب ذوالجلال فرمانا کیا چاہتا. سبحان اللہ. پہلے کعبے کا تعارف ہو جائے نا. ایک تعارف تو میں نے پچھلے جمعے بیان کر دیا نا، کعبہ کی عظمت، کعبہ کی شان، کعبہ کا مقام. جو جو برکت مکہ میں ہے وہ صدقہ ہے وجود مصطفیٰ کا. صلی اللہ علیہ وسلم. بے شک. آج ذرا اس قرآن مجید کی آیہ مبارکہ سے
بعض لوگ ایک بہت بڑی غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور جملہ میں کہنے لگا ہوں، آپ کو اگر غصہ آئے تو مجھے معاف کر دینا، مگر بعد میں خود اس کا ترجمہ بھی سنا دوں گا۔ میری عادت نہیں ہے، میں بات پکی کرتا ہوں اس لیے کہ قرآن آپ کا پکا، آپ کے پاس سب سے بڑا پروف اللہ کا قرآن، سب سے بڑا مضبوط آپ کے پاس دلیل حجت اللہ کا قرآن۔ اب میں جملہ کہنے لگا، ذرا غور سے سنیے گا۔ محترم ریاض صاحب بھی بیٹھے ہیں، شیخ صاحب بھی بیٹھے ہیں، بڑے بزرگ بیٹھے، ذرا غور کیجئے۔ ایک شخص کعبہ چھوڑ دے، کعبہ چھوڑ دے، کس کی خاطر؟ رسول کی خاطر۔ ایک یہ جملہ۔ دوسرا جملہ ہے کوئی رسول کو چھوڑ دے کعبہ کی خاطر۔ دو جملے ہیں۔ پہلا جملہ کعبہ کو چھوڑ دے رسول کی خاطر، اب میں ترتیب سے سمجھا دوں، اور ایک تو ہے کعبہ کو چھوڑ دے نبی کی خاطر، رسول کی خاطر، اور دوسرا کیا؟ نبی کو چھوڑ دے کعبے کی۔ ایک بات بتا دیں پھر آگے چلتے ہیں۔ کعبہ کس کا ہے؟ اللہ کا۔ اور رسول؟ اللہ کا۔ اللہ کے ہونے میں دونوں برابر ہیں۔ اس جملے کو بولنے کی نوبت کیوں آئی؟ اس آیہ مبارکہ سے۔ دیکھیں نا، آپ کے سامنے تعارف ہو رہا ہے کعبے کا۔ کیوں جانتے ہیں کعبہ کو؟ مصطفیٰ نے بتایا، کعبے نے نہیں بتایا میں کعبہ ہوں۔ پورا قرآن پڑھ لیں، کعبے نے کہیں نہیں کہا میں کعبہ ہوں۔ کعبہ خود اپنا کعبہ ہونا بھی بیان کرتا۔ یہ بڑا ہمارے ہاں اچھل کود کے پیچھے کعبہ کی عظمت، کعبہ کی شان، کعبہ ہے سب کچھ۔ یہ قرآن سے سمجھتے ہیں کعبہ اور کعبے والا، ان دونوں میں کون ہے اس کی نگاہ محبت میں؟ ہیں دونوں ایکول، اللہ کے ہونے میں دونوں برابر ہیں۔ جیسے حضور علیہ السلام اور آدم علیہ السلام، آدم سے لے کے حضور تک نبی ہونے میں سب برابر ہیں۔ اگلی بات رب کہتا ہے مجھ سے بھی تو پوچھو کون ہے جو مجھے سب سے زیادہ محبوب ہو؟ یہ بات ہے کہ نہیں؟ یہ تو آپ جانتے ہیں کہ حضور کی ولادت مکہ ہوئی، ولادت مکہ ہوئی، بچپن وہاں گزرا، جوانی وہاں گزری، 40 سال حضرت ابو طالب کے گھر میں رہے، نبوت کا اعلان کیا، صحابہ کچھ لوگ بن گئے۔ اسی کعبہ کو صدیوں سے آدم سے لے کے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تک ہر امت، ان کی نسلیں، ان کے دادے پردادے لکڑدادے جو اوپر چلے جائیں، سب نے اسی کعبے کو دیکھا، اسی کی عبادت کی، اسی میں حج کیا۔ مشرک بھی اسی کی عبادت کرتے تھے نا، بھائی بت بنا لیے تھے خانہ کعبہ کا، وہ ایک الگ چیپٹر ہے، مگر عبادت اس کعبہ کی کرتے تھے، مانتے اسی کو تھے، مرکز اس کو مانتے تھے، مگر اس کو مرکز ماننے والوں کا عقیدہ کیا تھا اور رب منوانا کیا چاہتا؟ اب آدھے جملے کی طرف، اتنی مدت تک وہ کعبے کو مانتے رہے، کعبے کا بننا بھی مانتے رہے، کعبے کو مرکز بھی مانتے رہے، محور مرکز مانتے رہے، عبادت کا مرکز کعبہ ہے، ہدایت کا مرکز کعبہ ہے، رب کی پہچان اور قربت کا ذریعہ کعبہ، اس کا کوئی انکار مسلم اور مشرک نہیں کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے کچھ دیر کے لیے، اب یہاں پر یہ بات نوٹ کر لیں، رب ذوالجلال خود فرما رہے ہیں کہ لوگوں تمہیں ایک بات بتا دوں، وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا،
وہ جس قبلے پر تسلسل سے میرا محبوب عبادت کرتے آئے تھے، وہ میں نے کعبہ جس کو مکہ کہتے کیوں بنایا؟ مجھے کیا ضرورت اس کو قبلہ اول بنانے کی؟ فرمایا اگر اس کا قبلہ ہونا اور بننا تمہیں سمجھ میں آ جائے تو قبلے کا بدلنا بھی سمجھ میں آ جائے گا۔ بننے کا سمجھ آ جانا اور بدلنے کا سمجھ آ جانا یہ دو الگ الگ حقیقتیں ہیں۔ عرصہ دراز تک اسی مکہ، اسی کعبہ کی طرف صحابہ اور تاجدار کائنات اور حضور کے پہلے عبادت کرتے۔ کچھ عرصہ کے لیے رب ذوالجلال نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا کہ ٹھیک ہے اب اس کو قبلہ بناتے ہیں جس کو بعد میں بنایا۔ اب لفظ نے وما جعلنا القبلۃ التی، ہم نے نہیں بنایا قبلہ کو، کنت علیہا، جس پر پہلے سے آپ قائم تھے۔ اب نماز ہو رہی ہے حرم کعبہ کی اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز اس کعبہ کی طرف کر کے پڑھ رہے ہیں۔ یہ دو چیزیں ذہن میں رکھ لیں، سورہ بقرہ 2 بار نازل ہوئی ہے، ایک بار مکہ میں اور دوسری بار مدینہ۔ اس لیے دو چیزیں، دو واقعات آ جاتے ہیں۔ ایک ہے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مکہ میں رہ کے قبلہ بدلنا۔ 16-17 مہینے آپ نے قبلہ ثانی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ لی تھی نا، تو پھر آپ مدینہ طیبہ ہجرت فرما لی، تو پھر جب ادھر جہاں جائے ولادت ہوئی جو حضور علیہ السلام کا جائے مسکن تھا، جائے مولد تھا، والدین کریمین کا جائے مسکن تھا، وہاں پہ عبادت کرتے رہے، تو آپ کی عبادت کا آواز کی گونج زیادہ نہیں، ذرا نوٹ کرنا پلیز، اس قبلے کی طرف سب کو معلوم تھا یہ ہمارے آباء و اجداد کا قبلہ۔ اللہ پاک نے صحابہ کرام کو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جوڑ کے نماز ہو رہی ہے تو پہلا پس منظر بیان کیا، فرما لوگو ایک بات تمہیں بتا دوں، میں ایک پہچان کرانا چاہتا ہوں لوگوں، وما جعلنا القبلۃ التی کنت علیہا، اے حبیب جس قبلہ کی طرف مدت پہلے لوگ اور آپ منہ کر کے چہرہ کر کے عبادت کرتے رہے، ہم نے الا لنعلم، اس قبلہ کو بدلنے کی نوبت کیوں آئی؟ اب یہ بات رب فرما رہا، اے حبیب کیا ضرورت تھی کہ قبلہ کو میں نے بدلا اور صحابہ کو بتائے بغیر مصطفیٰ کے پیچھے لگایا؟ حالت نماز میں پہلے تو یہ بتانا چاہتا تھا کون میرے حبیب کے پیچھے چلتا ہے اور کون صرف اس کعبہ کو مانتا۔ اب ذرا دو چیزیں سامنے رکھیں، یہ ہے کعبہ، یہ ہے حبیب، یہ بھی خدا کا وہ بھی خدا کا، ادھر منہ کر کے نماز پڑھنا حکم خدا، اس کی مان کر نماز پڑھنا حکم خدا، ہیں دونوں حکم اللہ کے۔ وہ فرما کیا رہا؟ فرما حبیب نماز تیرے صحابہ تیرے پیچھے پڑھ رہے ہو، اب ہم کعبہ ذرا بدلنا چاہتے ہیں، لوگوں کو ایک بات دکھانا چاہتے ہیں، ذرا نوٹ کرنا اس بات کو، ادھر کعبہ ہے ادھر مصطفیٰ، دو اینگل الگ الگ، ادھر منہ کریں تب بھی بندہ خدا کا نافرمان نہیں، ادھر منہ کریں تب بھی خدا کا نافرمان نہیں، کیونکہ دونوں اللہ کے ہیں۔ مگر رب ذوالجلال نے کیا کہا؟ وما جعلنا القبلۃ التی کنت علیہا الا لنعلم، اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پہچان کرانا چاہتا تھا، لوگوں کے سامنے اس بات کی سب سے زیادہ پرکھ کر کے دکھانا چاہتا تھا، لوگوں کو اس بات کا اظہار کر کے بتانا چاہتا تھا۔ باری تعالیٰ کیا بتانا چاہتا؟ الا لنعلم، تاکہ پتہ چل جائے، تاکہ معلوم ہو جائے
باری تعالیٰ کیا معلوم ہو جا؟ فرمایا من یتبع الرسول، یہاں رسول کا نام آتا. فرمایا کون مصطفیٰ کے پیچھے جاتا ہے اور کون کعبہ کی عبادت کے پیچھے جاتا؟ ایک رسول کھڑا. اب رسول کا چہرہ کعبہ کی طرف نہیں ہے، اب دوسرے کعبہ کی طرف ہو گیا. حالت نماز میں لوگوں کو بتانا چاہتا تھا، لوگوں دیکھنا کون میرے حبیب کی مانتا ہے اور کون اپنی مرضی کے کعبہ کی مانتا. اگر کعبہ کو چھوڑ دے، مصطفیٰ کو مان لے اور حضور کے ساتھ لپٹ گیا، مومن ہو گیا. اب ذرا اینگل دیکھیں، دو ہیں. کعبہ معاذ اللہ نے یہ نہیں فرمایا میرا کعبہ نہیں ہے، یا جو ادھر منہ کرے وہ کافر، نہ. فرمایا اب حالت نماز میں لوگوں کو بتانا الا لنعلم من یتبع الرسول، کون اس محمد کے پیچھے چلتا ہے. نماز ہو رہی ہے اور آگے یہ بات کر کے فرمایا کون اس محمد کے ساتھ چمٹ جاتا ہے، اور آگے کا ممن ینقلب علی عقبیہ، کون الٹے پاؤں کافر ہو جاتا. اب دو اینگل آ گئے. یہ نہیں فرمایا کہ وہ کعبہ کی طرف اگر مڑ گیا تو وہ مومن رہا. حضور کے دیوانوں ذرا غور کرو اس جملے پر. ایک ہے کعبہ کو چھوڑ دینا مصطفیٰ کی خاطر، ایک ہے مصطفیٰ کو چھوڑ دینا کعبہ کی خاطر. دونوں اینگل دیکھیں، ادھر کعبہ حضور کی خاطر چھوڑا اور ادھر مصطفیٰ ہے ان کی خاطر چھوڑ. دونوں اینگل دیکھیں. جہاں صحابہ کعبہ چھوڑ رہے ہیں مصطفیٰ کی خاطر، کعبہ کس کی خاطر چھوڑ رہے ہیں؟ بھائی دو اینگل ہیں. میں کعبہ اس لیے مانتا ہوں، میں دو اینگل کی مثال دے دوں. میں کعبہ اس لیے مانتا ہوں کہ میرے محمد رسول ہیں اس کعبہ. میں کعبہ اس لیے مانتا ہوں کہ محمد رسول ہیں کعبہ. اب یہاں میں نے کعبہ کے اوپر کس کو رکھا؟ رسول کو. اونچا بولیے نا. کس کو رکھا؟ میں اس کو اس لیے مانتا ہوں رسول اس کعبے کا رسول ہے. بس اس کا الٹ کر لو. میں رسول کو اس لیے مانتا ہوں کہ کعبہ میرے رسول کا. اب یہاں میں نے کعبہ کو اوپر رکھا. رب کس کو اوپر رکھ رہا ہے؟ فرمایا وما جعلنا القبلۃ التی، اے محبوب جس کعبے پر آپ پہلے سے قائم تھے. آواز کی گونج بہت زیادہ. جس کعبے پر آپ پہلے سے قائم تھے، ہم پہچان کرانا چاہتے تھے سونیا جب تیرا رخ ادھر پھر جائے گا کون اس کعبہ کی طرف رہے گا اور کون محمد کی طرف منہ کر لیتا. اب سوچنے کی، تھوڑی دیر کے لیے سوچنے کی بات. کعبے کی طرف جب آپ چہرہ کرتے ہیں کیا سمجھ کے کرتے ہیں؟ آج آپ کو میں سوال کر لیتا ہوں، دیکھ لیتے کتنا آپ دین پڑھتے ہیں. غصہ نہ کرنا. آپ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، کیا سمجھ کر کے پڑھتے ہیں؟ اللہ کے رسول نے پڑھی. چلے ایک بات جی بولو نا، گندم دا پا نہیں دسنا. بول لیں کھل کے بول لیں. شکر کریں واحد یہ مسجد ہے جہاں آپ کو پوچھ کے میں جمعہ پڑھاتا ہوں. اللہ اکبر. ایسے ہی ہے شاہ صاحب، شاہ جی چلار والو، کیوں جی حاجی صاحب کرما والی سرکار، آپ نماز پڑھتے ہیں کس کی طرف منہ کر کے؟ کیوں؟ اللہ کے رسول نے. کوئی کہے گا اللہ نے فرمایا وما جعلنا القبلۃ كنت علیہ، اسی طرح ناب والا بیت وضع للناس الذی ببرکۃ مبارکا وہدی للعالمین. ٹھیک ہے جی. کوئی کہے گا حضور نے فرمایا ادھر منہ کر کے نماز پڑھو. اچھا اس آیت کو ذرا غور سے پڑھیں. اللہ پاک فرما کیا رہا؟ منہ تمہارا ادھر، حضور مڑے، بتایا کسی کو نہیں کہ میں مڑ رہا ہوں. بھائی قبلہ اول جو ہے خانہ کعبہ، ادھر سے چہرہ مسجد اقصی کی طرف کیا نا 16-17 ماہ. رب نے اندر بٹھا کے دو انگل پھرا دیے. فرمایا یہ بھی کعبہ وہ بھی کعبہ، مگر دونوں کی پہچان الگ سے میں نہیں کروا رہا. اگر کوئی اس کعبہ کی طرف منہ کر کے کرتا ہے تو پہلے یہ دیکھ لو میرا محمد بھی کرتا ہے کہ نہیں کرتا. اب پہچان کا مرکز وجود مصطفیٰ. اب اس آیت کو دوبارہ پڑھیں.
اللہ پاک نے فرمایا لوگو وما جعلنا القبلۃ التی کنت علیہا الا لنعلم من یتبع الرسول، کون اس محمد کے پیچھے لگ جاتا ہے، جدھر میرا مصطفیٰ مڑ گیا وہ بھی مڑ گیا۔ اب اس اینگل کو دیکھیں، بندوں نے چھوڑا، صحابہ نے چھوڑا کعبہ کو حضور کی خاطر۔ کس کی خاطر؟ حضور کی خاطر کعبہ چھوڑ دے مومن ہے۔ میں نے شروع میں جملہ کہا، حضور کی خاطر کعبہ چھوڑ دے تو کیا بنا؟ مومن۔ اور اگر کوئی کعبہ کی خاطر حضور کو چھوڑ دے تو اللہ نے فرمایا مومن تو نہ رہا، کافر ہو گیا۔ وما جعلنا القبلۃ التی کنت علیہا الا لنعلم من یتبع الرسول ممن ینقلب علی عقبہ، کون پلٹ کر حالت کفر میں جاتا۔ یہ نہیں فرمایا کعبہ کی طرف جاتا ہے، نہیں، حالت کفر میں جاتا۔ کون فرما رہا؟ علامہ صاحب، ہنگامہ صاحب، مالک ہے، وہ جسے چاہے مومن بنا، فرمایا اسے مان لو تو ایمان بچ جاتا ہے، اسے چھوڑ دو تو ککھ نہیں رہتا۔ ایمان کا تعلق کعبہ نہیں۔ آگے چلے، جب مدینہ چلے گئے، اب مدینہ جی گئے تو دو جملے میں آپ کو ذرا مثال کے طور پہ سمجھانا چاہتا ہوں، بات سمجھ میں آتی۔ اللہ کا ایک نظام ہے، کوئی بات ایسی ہوتی ہے جس کو کر دی ختم ہو گئی، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ماضی کا صیغے سے بات کرتا ہے۔ ماضی کا صیغہ، یہ میں نے کر دی، یہ میں نے دے دی، یہ میں نے دیکھ لی، بس۔ اور جس بات میں وزن ڈالنا ہو، تقویت دینی ہو، مضبوط کرنا ہو، اس بات کے اندر پوزیشن اتنی سخت کرنی ہو تو اللہ تعالیٰ اس میں نسبت بڑی سخت ڈالتا، بڑی ٹائٹ مضبوط نسبت ڈال دیتا، اور پھر اس کا صیغہ بڑا انوکھا بیان کرتا۔ مثلا کوثر دینے کی بات آئی، ذرا سورہ کوثر پڑھیے، سب کو آتی ہے، انا اعطیناک الکوثر، جمع کا صیغہ، اے میرے محبوب میں نے کوثر نہیں دی۔ کیا فرمایا؟ میں نے، واحد نہیں بولا، کیا فرمایا؟ ہم نے کوثر دی۔ سورہ قدر پڑھ لیں، انا انزلناہ فی لیل، محبوب میں نے آپ کو قدر کی رات نہیں دی، ہم نے دی۔ قرآن نازل ہوا، ذکر نازل، فرمایا انا نحن نزلنا الذکر، ہم نے آپ کا ذکر نازل کیا۔ جب محبوب کے ذکر کو بلند کرنے کی بات آئی تو کیا فرمایا؟ وَرَفَعْنَا، بولیے وَرَفَعْنَا، محبوب میں نے ذکر بلند نہیں کیا، میری ساری خدائی نے ذکر بلند کیا۔ وہاں سنگل لفظ نہیں بولتا۔ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، باقی نبیوں سے میں کر کے بولتا تھا، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بات ہونے لگی تو فرسٹ ٹائم ان کی ملاقات کو خطور پہ ہوئی، تو جب لائق ہوئی تو کھڑے ہو گئے۔ اللہ پاک نے فرمایا یا موسیٰ انی انا اللہ رب، میں ہی اللہ ہوں۔ باقی نبیوں سے کہے گا تو میں کہہ کے، مصطفیٰ کی بات آتی ہے تو وہاں میں نہیں کہے گا، جب دینا ہو میں نہیں کہہ، ہم۔ اب پڑھیے وما ارسلناک، ترجمہ کریں، محبوب میں نے نہیں آپ کو بھیجا، سراپا رحمت بنا کر ہم نے بھیجا، اللہ اکبر، سراپا رحمت بنا کر ہم نے بھیجا۔ آگے پڑھیے، جب مدینہ طیبہ چلے گئے، اب لفظوں کو اور سے ذرا سیغے بھی سمجھ لیں۔ یہ جو آپ درود پاک کی آیت پڑھتے ہیں، اس کا ترجمہ پڑھنا بعد میں، آیت پڑھیں، ان اللہ و ملائکتہ، آگے کیا ہے؟ یصلون، صیغہ کون سا؟ حال کا۔ صیغہ کون سا؟ قرآن مجید میں دو زمانے، ماضی مستقبل۔ ماضی میں صرف پاس، وہ گزر گیا، اور جب حال ہوتا ہے تو قرآن مجید کا اصول ہے حال اور مستقبل، پریزنٹ اینڈ فیوچر ملا کے اللہ بیان کرتا۔ یہ اللہ کا قرآن کا نظام۔ باقی زمانوں میں بھی ایسا، انگریزی میں تو تین ہے نا الگ الگ، لیکن قرآن مجید کا کمال یہ ہے کہ جب حال کا بیان کرنا اس کے ساتھ آلریڈی مستقبل کو بھی جمع کر دیا جاتا ہے، تاکہ پتہ چلے کہ جو حکم دیا جا رہا ہے پہلی کتابوں میں سے ہے یا قرآن مجید میں۔ قرآن ہے ہمہ وقت کے لیے،
قیامت تک لی آپ اکثر قرآن مجید کے آیات میں حال اور مستقبل کے الفاظ دیکھیں گے۔ اب ذرا قرآن مجید کی آیت میں 2-4 سنا دیتا ہوں۔ فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون، اللہ صلاۃ بھیجتا تھا نہیں، بھیجتا ہے۔ کب سے؟ فرمایا تم تو تھے نہیں، میں تب سے لگا ہوں۔ تم تھے نہیں میں، اور آگے کا فرمایا بھیجتا رہے گا۔ اب اس آیت کو پڑھیں جو مدینہ طیبہ نازل ہوئی۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، مسجد قباء آپ نے دیکھی، وہ قبلتین آپ نے دیکھی ہوگی، ذرا ہاتھ کھڑے کر لیں جنہوں نے مسجد قبلتین، جس کے 2 قبلے ہیں ماشاءاللہ۔ یہ بزرگ ہو گئے، شیخ صاحب ہو گئے، یہ بزرگ ہو گئے، اب تو یہ حج پہ بھی جا رہے ہیں ماشاءاللہ۔ اب یہ تو آپ کو معلوم ہے جنہوں نے نہیں دیکھی، ادھر قبلہ اول ہے مسجد اقصی، ادھر مکہ، یہ اپوزٹ، بالکل آمنے سامنے۔ ادھر جماعت کروا رہے ہیں آقا، ظہر کی نماز تھی یا عصر کی، ان میں سے کوئی ایک نماز۔ حضور علیہ السلام بار بار آسمان کی طرف دیکھتے، پھر چہرہ نیچے کر لیتے، پھر دیکھتے، پھر چہرہ نیچے، حالت نماز۔ وہ جب بار بار اوپر چہرہ دیکھتے نا، اس پر یہ آیت آئی، قد نرا تقلبا، محبوب پلٹ پلٹ کر تیرا اوپر تکنا۔ تقلب کا معنی یہ نہیں کہ ایک بار، نہیں، بار 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 بار، محبوب بار بار یوں دیکھتا ہے نا۔ اب اس لفظ کو ذرا غور سے پڑھو، قد ارا نہیں کہا، ارا کا معنی دیکھا تھا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ اگر فرمانا ارا، اس کا مطلب ہے پہلے دیکھا تھا، ماضی کا صیغہ ہو جاتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماضی کا صیغہ بیان نہیں کیا، رعا کے ساتھ بیان نہیں کیا۔ مضارع اس کے الفاظ ہوتے ہیں، اضرب و نضرب، الف لگ جائے، الف لگ جائے تو متکلم حاضر کا صیغہ بن جاتا۔ وہاں پر فرما دیتا رہا، دیکھا، بس دیکھا تھا، رأیت و رأینا، پہلے والا ماضی کہہ دیتا، اس کا مطلب ہے پہلے دیکھتا تھا، اب ذرا اس کو غور سے پڑھیں، صیغہ بھی جمع کا، صیغہ بھی مستقبل کا، حال اور مستقبل دونوں، پریزنٹ اینڈ فیوچر ملا کر بیان کیا۔ فرما محبوب جب تو اوپر دیکھتا ہے نا تو میری ساری خدائی تجھے دیکھنے پہ لگ جاتی ہے۔ قد نرا، اب ترجمہ کریں، محبوب میں نہیں دیکھتا۔ لفظوں میں کبھی آپ غوطہ زن ہو جائیں تو رب کی محبت کا انوکھا پہلو سمجھ میں آتا ہے کہ رب کو محبوب سے پیار کتنا۔ فرما حبیب جب تیرا چہرہ یوں اٹھتا ہے نا بار بار کہ میری ساری خدائی تیرے چہرے کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ اب اس لفظ کے اندر نرا، اللہ نے ماضی بیان نہیں کیا۔ فرما محبوب جب تکنا شروع کیا نا پھر تکتے ہی رہ گئے، کسی اور طرف ہم نے دھیان دیا ہی کوئی نہیں۔ محبوب جو ایسا ایک مقام پر فرما انکا بِأَعْيُنِنَا، محبوب اگر تیرے وجود کے پیکر کی بات کروں تو ہر وقت میری نگاہوں کے سامنے رہتا۔ یہ ہے اس آیت کا موقع محل کہ محبوب تو ایسا میری نگاہوں میں رہتا، تو اوجل ہوتا ہی کوئی نہیں۔ انکا بِأَعْيُنِنَا، یہ نہیں فرما تو میری آنکھوں کے سامنے رہتا، نہیں، تو ہماری آنکھوں کے سامنے رہتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبلہ کو جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت ادا کر لی، 2 رکعت ادا کر لی، تو 2 رکعت اب آپ غور کریں، اس طرح آپ کا چہرہ ہو، امام آگے، امام آگے ہو، حضور علیہ السلام پیچھے آ جائیں۔ اب اس اینگل کو دیکھیں، ادھر سے حضور ادھر آ گئے، چہرہ ادھر تھا سب کا، امام سمیت، مقتدیوں کا بھی چہرہ ادھر تھا، حضور پیچھے آ گئے، اب امام پیچھے۔ پہلے امام کہاں تھا؟ آگے، اب امام کہاں آ گیا؟ پیچھے۔ 2 رکعتیں ادا ہو گئی، نماز ٹوٹ جاتی ہے کہ نہیں؟ بھائی امام ادھر ادھر چلا جائے،
मुक्तदी को खबर ना हो तो नमाज, ये वो नमाज नहीं थी, ये मुस्तफ़ा की नमाज थी। पढ़ने वाले भी हाजिर थे। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 रकात अदा हो गई, हुजूर उधर से चले और इधर तशरीफ ले आए। एक दूसरे को सहाबा ने पूछा नहीं कि हुजूर क्या कर रहे हैं। नहीं, बुखारी में आता कि हुजूर सहाबा एक दूसरे से पूछ लेते, हाल भी पूछ लेते, खैरियत भी पूछ लेते, रकात भी पूछ लेते। जरूरत नहीं हुई कि पूछे हुजूर किधर जा रहे हैं। आका ने बाकी नमाज इधर आके पढ़ी। रिवाज के अल्फाज हैं, कुल सहाबा चेहरे मुस्तफ़ा के साथ ही मुड़ते चले गए। सलाम फेरा, नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुमने किबला क्यों बदला। मैंने तो नहीं किसी को बताया, तुमने काबा क्यों बदला। सबका एक जवाब, जो मुस्तफ़ा का काबा वही हमारा काबा। ये है ईमान। लोग एक जात को वो फितना परवरी पे ले आए, माज़अल्लाह अल-अयाज़ बिल्लाह। कुरान ने एक बात डन कर दी, फैसला कर दिया, अगर ईमान बचाना चाहते हो तो काबे को काबे की वजह से ना जानो कि ये काबा, काबे को जानना चाहते हो तो इस मोहम्मद के वास्ते से जानो कि काबा है किसका। वरना काबे का तारुफ किसने करवाया। आके 2.25 लाख सहाबा के साथ हर में काबा के बाहर मीना में पहुंचे। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया अय्यो बालदिन हाजा, आज दिन कौन सा। सहाबा ने फरमाया अल्लाह व रसूलुहु आलम। फिर हुजूर ने अगला सवाल, अय्यो बालदिन हाजा, ये महीना कौन था। सहाबा ने कहा अल्लाह व रसूलुहु आलम, खुदा जाने या मुस्तफ़ा जाने। थोड़ी देर के बाद आका करीम ने फरमाया अय्यो शहरिन हाजा, ये शहर कौन था। दिन पूछा अल्लाह व रसूलुहु आलम, महीना पूछा अल्लाह व रसूलुहु आलम, शहर पूछा अल्लाह व रसूलुहु आलम। पता सबको था। ये बात करके फिर हुजूर ने खुद ही फरमाया मक्का नहीं है। बोलिए क्या फरमाया। सहाबा ने पूछा था, सहाबा ने कहा कि हम इसलिए नहीं बोले, मालूम नहीं मुस्तफ़ा की मर्जी क्या। अगर हम कहते हम तो हुजूर ये मक्का, अगर हम कह देते ना, लुकमा दे देते, जैसे आका करीम ने फरमाया ये कौन सा शहर है, हम कह देते मक्का, तो मक्का का मक्का होना बताया किसने। बोलिए ना भाई, किसने कहा ये काबा। मुस्तफ़ा ने कहा ना। तो सहाबा फरमाते अगर हम कहते मक्का, हुजूर फरमाते आज से मक्का नहीं, आज से मदीना। फरमाते इधर हुजूर के कहने की देर होती, रब वही जिब्रील को भेज के कह देता सोनिया जैसे तूने कह दिया हमने वैसे मान लिया। क्योंकि रब मुस्तफ़ा की बात मानने में देर नहीं करेगा। हुजूर ने फरमाया जब ये 3 सवाल कर लीजिए, अब कुरान में ये चीज़ें नहीं हैं, ये बात समझने वाली, कुरान में ये चीज़ें नहीं। आका करीम ने फरमाया जब मक्का से निकलने लगे, हर में काबा से, अभी हिजरत नहीं हुई थी, जब हुजूर अलैहिस्सलाम निकलने लगे ना, तो हुजूर अलैहिस्सलाम एक गली में गए और खाना काबा को सामने था, तो ऐसे देख के उसका खिताब किया। मक्का को देख के खिताब किया। फरमा मा अत्यबिक मिन बलदिन व उहिब्बिक इलै, ऐ काबा तू मुझे बड़ा अजीज है। अब ये खिताब काबा से कर रहे हैं, ये बात जरा सोचने वाली है। काबा बिल्डिंग है, ईंटों की बनी। आम बंदा किसी ईंट को खिताब नहीं करता, मगर आमिना का लाल खिताब कर रहा है। आम बंदा कभी इमारत को खिताब नहीं करता। आका करीम ने फरमाया लौला अन्ना कौमी अखरजूनी मिनके मा सकनतु गैरिक, ऐ काबा अगर मेरी कौम इस घर से मुझे न निकालती, हिजरत पर मजबूर न करती, मैं कभी तुझे छोड़ के न जाता। काबा से खिताब कर रहा हूं। उस काबा के अंदर जब मदीना से हिजरत हो गई, हर में काबा के बाहर जब आप खिताब के लिए मक्का मदीना से आए, तो फरमा सुनो आज के बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने
اس کو اتنی حرمت والا عظمت والا بنایا ہے، جیسے تمہارے خون تمہارے لیے حرمت والے بن گئے، ایسے اس کعبہ کی عزت، عظمت، شان، بلندی مقام وہ بھی ایسے ہی حرمت والا ہوگا جیسے تمہاری ذات، تمہارا خون، تمہاری حیثیت عزت والی ہے دوسروں کی نگاہ میں۔ خبردار اس کعبہ کی عزت کرنا۔ اب یہ جو جملے ہیں کعبہ کی عزت کرنا قرآن میں نہیں، قرآن میں نہیں، تو کعبے کی عزت بنائی کس نے، سنائی کس نے؟ اللہ اکبر اونچا بولیے بھائی، کعبہ تو بول نہیں رہا، سن رہا ہے کہ مجھے خطاب کون کر رہا؟ یہ وہی ہے نا کہ جس کی ولادت ہونے والی تھی، 3 دن تک کعبہ مست ہو کے اعلان کرتا تھا ولد المختار، ولد المختار۔ اے کائنات میں مجھے پراگندہ کر جانے والوں، آج میں تمہیں خوشخبری سنا رہا ہوں، آج آ گیا ہے مجھے پاک کرنے والا۔ سبحان اللہ 3 دن تک کعبہ کی آواز آتی رہی، وہ کعبہ خطاب سن رہا ہے مصطفیٰ کا۔ سبحان اللہ فرما تو بڑا عزیز ہے، اگر تیرے رہنے والے مجھے یہاں مجبور نہ کرتے کہ میں نکل جاؤں، مگر مجبور کر رہے ہیں، اس لیے میں آخری سلام کر کے جا رہا ہوں۔ اسی طرح صحابہ فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عدی وہ فرماتے ہیں ایک علاقہ تھا، حضور وہاں کھڑے ہوئے، حزورہ، وہاں سے سیدھا کعبہ نظر آ رہا تھا، حضور وہاں کھڑے ہو گئے، تو آقا کریم نے فرمایا روئے زمین پر سب سے زیادہ عزیز اے کعبہ تو ہے، روئے زمین پر سب سے زیادہ عزیز مجھے اے کعبہ تو ہے، اور مجھے کائنات میں جو کچھ بھی اللہ نے تخلیق کیا سب میں پیارا تو ہے، مگر تیرے رہنے والے محمد کے رہنے نہیں دیتے۔ اب یہ بات ختم کرتے ہوئے ایک بات آپ سے پوچھنے لگا ہوں، قرآن میں یہ بات موجود، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، محبوب سب کو بتا دے میں کل جہانوں کا رسول ہوں، سبحان اللہ میں سب جہانوں کا رسول ہوں۔ تو کیا خیال کعبہ کو نہیں پتا یہ خطاب کون کر رہا ہے؟ اللہ اکبر کعبہ کو معلوم نہیں ہوا کہ آج مجھے خطاب کون کر رہا؟ اس کعبہ کو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہوں، امام مظہری بیان کرتے ہیں کہ جب فرسٹ ٹائم میں ملک زیارت کے لیے حضور کو اٹھا کے لائی تو میں اٹھنی سے اتری، جب اندر جانے لگی میں نے کہا چلو حجر اسود کے پاس لے جاتی ہوں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بوسہ دلوا دیتی ہوں، چہرہ لگا دیتی ہوں۔ لیکن جب میں اندر گئی میں دنگ رہ گئی، میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ جس حجر اسود کو لوگ چومنے جاتے تھے وہ نکل کر مصطفیٰ کا چہرہ چوم رہا۔ یہ ہے کعبہ۔ لوگوں کعبے کو کعبے کی وجہ سے نہ جانو، کعبے کو محمد مصطفیٰ کی وجہ سے جانو، یہ کعبہ ہے کس کا؟ اللہ پاک ہمیں کعبہ کی عظمت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا